مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے، جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں آپ کے سامنے، خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ خواہشات میں جو آتی ہیں وہ اپنی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اپنی عادتیں بھی ہیں، یہ سب خواہشات میں آتی ہیں۔ لیکن ان پر بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے، رضی اللہ تعالی حضرت سعد کالے تھے، جوان سے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی۔ حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر جا۔ یہ آئے، وہ مدینے کے جو صحابی تھے عمر ان کا نام، حضرت عمر ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے، وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے آیا۔ تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا، شکل کالی ہے، ان کی بیٹی نہایت خوبصورت۔ میرے عزیزو یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے، ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میچنگ ضروری ہے، آپ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں، دیکھیں آپ، سنت ہے، لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا، یہاں فرمان رسول کا تھا، یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے۔ دونوں صحابہ، وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں، آپ جائیے۔ اس صحابی کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، روز ریجیکٹ ہوتے تھے کہیں نہ کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں، کہا یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا جو خوبصورت ترین تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ کالے نوجوان چلے گئے، نوجوان شہزادی اندر سے آئی، اپنے ماں باپ سے پوچھتی کون آیا تھا؟ کہا بیٹی کوئی آیا تھا۔ کہا میں نے سن لیا ہے اندر سے، کوئی آیا تھا میرے نکاح کا پیغام لے کر کے حضور کے دربار سے۔ ماں اور باپ سہم گئے، کہا اچھا تو نے سن لیا؟ کہا میں نے سنا، آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا دیکھتی نہیں بیٹا وہ تیرے میچ کا ہے، تیرے برابر کا ہے، اس کی شکل برابر تیرے سے ملتی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ حضور سے جا کر کے بات کریں گے۔ وہ دوشیزہ، وہ نوجوان شہزادی رونے لگ گئی، کہا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ میرے والد ہے، میری والدہ، آپ نے کیا کیا آج آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے صرف آنے والے کا رنگ دیا دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا تھا یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر رسول اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو زندگی بھر میں اس کی نوکرانی بن کر رہنے کو تیار، اس لیے کہ میرے آقا کی طرف سے ہے۔ یہ ہے خواہشات کی قربانی میرے نبی کے نام پر، خواہشات کی قربانی۔ کون سی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا ہو، لیکن اس لڑکی کے دل سے اگر خواہشات ختم ہوئی تو صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ماں اور باپ دونوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف گئے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہلے سے جا کر سنا رہے تھے کہ میں گیا تھا، میں نے بات رکھی لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات سن رہے تھے کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے یہ ماں باپ بھی آ گئے لڑکی کے. یا رسول اللہ معاف فرما دیں، خطا ہو گئی، آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی، ہماری بچی نے ہمیں بتا دیا، ہم معافی چاہتے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم راضی ہیں اس پیغام سے، ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خطا معاف فرمائی اور مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا یہ جشن رکھا. نکاح کا مسئلہ وہیں طے ہونا تھا، لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے لیے رات کو نکلنا تھا، جنگ میں جانا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جن کو سعد کہا گیا، ان کے پاس مال دیا. کچھ صحابہ سے لے کر کے حضور نے ان کو مال دیا، کہا شادی کا سامان لے لو، تجھے آج گھر بسانا ہے. پیسے تو تھے نہیں، مال تھا نہیں، کہا شادی کا جہیز خرید کر کے لا، تو اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا. یہ خوشی خوشی گئے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گئے تو وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، مشرکین نے حملہ کیا ہے، تم میں سے کون ہے جو نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے؟ حضور کے ساتھ کون جانے کو تیار ہے؟ یہی عبداللہ جو جہیز خریدنے کے لیے گئے تھے، اب جا کر گھوڑا خریدتے ہیں اور تلوار خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، لوہے کا لباس خریدا، پورے کے پورے پیسے جنگی سامان میں لگا دیا. آج شادی ہونی ہے، ارے کچھ تو بچا کر کے رکھتے، جنگ میں جا کر کے واپس آؤں گا تو پھر شادی بھی تو کرنی ہے. نہیں، جنگ میں جا رہے ہیں. یہ صحابہ کی عادت تھی، وہ یہ نیت لے کر نہیں جاتے کہ واپس آئیں گے تو یہ کرنا ہے، یہ نیت لے کر کے جاتے کہ شہادت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کرنا. جنگی سامان خرید لیا اور وہیں سے پہن کر کے آئے. گھوڑا بھی، وہ گھوڑے پر کبھی بیٹھے نہیں، غریب تھے، گھوڑے پر بیٹھے نہیں، یعنی ان کا ذاتی گھوڑا نہیں تھا، ذاتی گھوڑا نہیں تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس جنگ کے نہیں تھے. آج جی بھر کے سب سامان خریدا، پورا زرا کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا لباس. ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی ہے اور سینے پر بھی لوہے کا لباس رہتا ہے تاکہ تلواروں کا زخم نہ آنے پائے. سب پہن لیا. صبح کے وقت جب صفیں لگی صحابہ کی، اس میں یہ بھی شامل تھے. اور میدان جنگ میں جب طبلہ بجا اور جنگ گھماسان کی ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے سے دیکھ رہے تھے. ایک صحابی کو بلایا اور کہا، یہ جو نوجوان دکھ رہا ہے زرا کے ساتھ، لوہے کی ٹوپی کے ساتھ، نئے گھوڑے کے ساتھ، یہ کون ہے؟ حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے. کہا ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا، اس کو نیا کوئی آیا ہے، ہماری صفوں میں سے تو یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا، اس کی کہنیاں دیکھو، یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے، یہ عبداللہ اسود، یہ سعد ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے جنگ کا سامان خرید لیا. میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا، لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا. شام ہونے سے پہلے احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا. آپ کو معلوم ہے تاریخ، مسلمانوں پر وہ جنگ بھاری ہو گئی تھی. اس طرح کے 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی. وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی. اس جنگ میں جو عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے، شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک لاش عبداللہ اسود کی بھی پڑی تھی. وہ زرے کے ساتھ، وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا. لیکن قربان جاؤ، صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی، لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آ کر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھ گئے. حضور میدان میں بیٹھ گئے، ان کے سر سے زرا کو اتارا،
صحابہ دیکھ رہے تھے، لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں اس کو اتارا، اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ اسود۔ لیکن اس کے بعد اس صحابی کی قسمت دیکھیں، میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، خون کو پوچھا۔ اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ صحابہ سے کہتے ہیں میرے آقا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، انہی میں سے میرا یہ صحابی ہے۔ خواہشات کس کو کہتے ہیں؟ اے میرے عزیزو، شادی کرنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ جہیز اور سجنے سورنے دولہا بننے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ لیکن خواہشات کی قربانیاں یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ زرا، وہ خود، وہ تلوار، وہ گھوڑا، جنگ کے بعد جب مدینے لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی ان کو دیا اور کہا میں نے رات میں ان کا نکاح پڑھایا تھا، یہ اس کی وارث ہوئی۔ ایک رات بھی نہیں گزارے، شوہر بیوی تو ہو چکے تھے، نکاح ہوا تھا۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے ہر چیز پر اللہ کی رضا کو، رسول کی محبت کو مقدم رکھا، فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات سے، اس کے بعد پھر ہماری خواہشات۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور اسی کے بعد میں اپنی طرف سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قربانی کہتے کسے۔ میرے عزیزو، اب میں آتا ہوں ان عظیم قربانیوں کی بات۔ دیکھیں، مالی قربانیاں بھی ہیں، جانی قربانیاں بھی ہیں، اولاد کی قربانیاں بھی ہیں، خواہشات کی قربانیاں بھی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصب کی قربانیاں بھی دی ہیں، جاہ و جلال کو بھی ٹھکرایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی دیا، لیکن انہوں نے ٹھوکر مار اور واپس آ گئے۔ یہ قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کو کون نہیں جانتا؟ سلسلہ چشتیہ کے اس عالی وقار بزرگ کا نام ہے جن کے نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرمائے، ابراہیم بن ادھم۔ یہ عام صرف فقیر اور درویش کا نام نہیں لے رہا، بلخ کے بادشاہ کا تخت بھی سجا رہتا، شاہانہ کر و فر بھی ہے، فوجی دستے بھی ہیں، کنیزائیں بھی ہیں، محل میں سب کچھ تھا عیش کے لیے۔ لیکن ایک بار ایسا دل میں خیال آیا کہ جو قلبی سکون مجھے چاہیے وہ یہ بستر پر نہیں مل رہا۔ کئی واقعات پیش آئے ان کے ساتھ، اور وہ اپنا شاہی دربار چھوڑ کر کے جب نکلے تھے، ایک گدڑی آپ کے جسم پر تھی اور اس پہ ٹاکے مارتے رہتے سوئی اور دھاگا لے کر۔ بہت دور ایک ندی کے کنارے اپنا بسیرا کر لیا۔ وزیر اور بہت سارے سپاہی پریشان تھے، کیونکہ آپ کی طرح حکومت چلانا سب کے بس کا کام نہیں تھا۔ ایک آپ کا فرما بردار وزیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ تک پہنچ بھی گیا۔ دیکھا اس بادشاہ کی آج حالت یہ ہے کہ گدڑی پہنا ہے، ہاتھ میں سوئی دھاگا ہے اور تاک رہا ہے۔ خاموشی کے ساتھ وزیر جا کر کھڑا ہوا، جو شاہانہ طریقے ہوا کرتے تھے شاہی دربار کے، اسی انداز میں کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ چلے محل میں، تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، مسند اور کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ میں جس کو سب چھوڑ کر کے آیا یہاں تم بھی پہنچ گئے۔ بات کرتے کرتے ان کی سوئی دریا میں گر گئی۔ کہا کہ تم میرے بڑے فرما بردار ہو،
تم میرے وزیر ہو، سپاہی ہو، وفادار ہو؟ کہا بالکل، میں آپ کا وفادار ہوں، سچا ہوں آپ کا، اس لیے تو یہاں تک آیا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا اگر تو میرا سچا وفادار ہے، دیکھ میری سوئی دریا میں گری ہے، لے کر آ۔ جا وہ ڈھونڈ کر لیا۔ کہا اتنا بڑا سمندر اور آپ کی اتنی چھوٹی سوئی، میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کہا تو نہیں لا سکے گا۔ پھر ابراہیم بن ادم نے سمندر کی طرف، دریا کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ کی مخلوق، میں نے دنیا سب ترک کر دیا ہے اس رحمان کے لیے، کیا میری ایک چھوٹی سوئی کوئی مچھلی لا سکتی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آئیں۔ ابراہیم بن ادم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں اپنے گاؤں سے لے کر چلا تھا، مجھے یہ سونے اور چاندی کی سوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مچھلی کے منہ میں وہ ان کی پرانی والی سوئی تھی، وہ آپ نے اس کو نکال لی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ابراہیم بن ادم نے اس وزیر کی طرف دیکھ کر کے کہا دیکھ وہ تخت اچھا تھا کہ یہ تخت اچھا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع بنایا ہے۔ قربانی دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ سب لٹ جائے گا، پلس ہو کر کے ملنا اللہ کی بارگاہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے میرے عزیزو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس خون حسین کو رائے گاہ نہیں جانا ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں، تاریخ آج بھی ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کو ہر محرم پر زناٹے دار تھپڑ مارتی ہے۔ دیکھ وہ یزیدی، دیکھ وہ تخت یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم، آج دیکھ 1400 سال کے بعد بھی خون حسین آج کس طرح چمک رہا ہے۔ ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے، لیکن ڈھونڈ کر کے دکھا کہ یزید کا بچہ یا یزید کا نام کسی گلی کوچے میں نظر آتا۔ اور پھر میں تو پریکٹیکل بتاؤں آپ کو، پریکٹیکل تاج اور تخت سب کچھ جس کے پاس تھا، دمشق کی سرزمین تخت تھی، اس یزید کا شاہانہ کروں پر تھا، صرف ایک حسین سے لڑنے کے لیے جس نے 22,000 کا لشکر بھیجا، سب کچھ تو وہاں تھا۔ لیکن آج جاؤ، آپ کو اگر میسر ہو تو ملک شام دمشق بھی چلے جانا، اور اللہ نے توفیق دی تو عراق کے کربلا میں بھی چلے جانا۔ دمشق جا کر کے، دمشق جا کر کے اچھے اچھوں سے پوچھ لینا، تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید نام کا ایک ظالم تھا اور اس نے تخت بچھایا تھا، کہاں ہے اس کی قبر؟ شاید کچھ پرانے تاریخ جاننے والے لوگ آپ کو لے کر کے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں، جہاں پر آپ ناک بند کر کے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، اور پھر کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھو، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا کربلا کا، اور وہاں پر میرے رسول کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کیا وہ جسم ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر گیا؟ نہیں، تمہیں ہر کوئی وہاں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے گا اور میدان میں ایسا کھڑا کرے گا میرے عزیزوں، جانے کے بعد پتہ چلے گا یہاں کوئی قتل، یہاں کوئی خون، یہاں کوئی ٹکڑا نہیں۔ 14 صدیوں کے بعد بھی آج ایک عظیم بادشاہ کے محل کی طرح حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی، ایک بات یاد رکھے۔ اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون، اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان۔ جس دن چاہتے ہو پھانسی پر چڑھنے کے لیے، ابھی آپ کے سامنے مولانا نعت پڑھ رہے تھے نظمی میاں رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی تو درد ہے دنیا کو۔ میں یہی کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے۔
بس اتنی ہے خواہش، تو اتنی ہے. اور اگر آج کے زمانے میں میں کہوں حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے، چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم نہ دیکھیں گے، دیدار ہم کریں. اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں. میرے عزیزوں، قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اتنی بات یاد رکھو، ڈرو نہ کسی بات سے. نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال، کبھی نہیں. یہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے. تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے. اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے، بہت سارے رنگ لے آتی ہے. ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. چلو کوئی قربانی کی بات نہیں، نہ مال کی نہ جان کی. بیٹھتے ہیں گھر میں، سارے کواڑ سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں، صرف پکائیں گے کھائیں گے اور سوئیں گے. مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال 90 سال؟ ارے زیادہ بیٹھو گے تو بڑی بیماریاں لگیں گی. زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے. کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے. سارے دروازے بند رکھو، ساری کھڑکیاں بند رکھو، پورے جسم کو سینیٹائزر کر لو، ماسک بھی پہن لو، لیکن کوئی ماسک، کوئی سینیٹائزر، کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا. اتنی بات طے ہے، سب کو پتا ہے. ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے عزیزوں، ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو، ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے ہیں. کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ اگر اس بچے کو دنیا میں زندہ رہنا نہ لکھا گیا ہو، وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر کے دنیا سے جائے. اور تمنا یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. میرے عزیزوں، ہم 10 روزہ یہاں پر اجلاس کیا کرتے تھے، وہ تاریخ مجھے یاد ہے. اور وہ سما یقیناً وہ کولپیٹ اور مومن محلے کی ہی شان ہے جو یاد حسین سے بھر جاتا تھا. آج میں محرم کی ہی تاریخ ہے لیکن صرف ایک دن کے لیے آپ کے ہاں حاضر آیا. کوئی زیادہ ٹینشن بھی نہ لے لیں اگلی، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. 3 مہینے پہلے 1 مہینے کے لیے یہاں آ گیا تھا، اب محرم آ گیا تو پھر 10 دن کے لیے آ گیا ہو. نہیں، صرف آج 1 دن کے لیے آیا ہوں. یہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کمری پیٹ والے، انڈی پمپ والے سارے لوگ سکون سے رہے، کوئی ٹینشن نہ لیں. لیکن آج 1 دن میں ہی یہ جو یاد حسین کی ایک جھلکی میں دے کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر موقع رہا، اللہ نے زندگی باقی رہی تو عاشورہ کے دن اگر حاضری ہو گئی تو شہادت کی بات بھی ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ. امام عالی مقام سید الشہداء کی قربانیوں کی بات کرتا ہوں. میں نے قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج. صحابہ کی قربانیاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کی قربانی. اس پر مزید ایک بہت بڑی قربانی کا میں ذکر کروں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہماری ٹیم جب کام کر رہی ہوتی ہے 7-8 لوگ، ابھی میرے ساتھ ایک بڑا ہی صدمہ ہوا تھا. ہمارے ایک ساتھی اچانک انتقال کر گئے. وہ ہمارے بڑے عزیز تھے، مشیر خاص تھے، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اتنا صدمہ لگا کہ خالی خالی لگنے لگا. ایک ساتھی اگر ہم سے دور جائے تو کئی دن تک صدمہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہمارا کون سا بڑا کام ہے؟ ہم کون سا بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ساتھی بھی ویسے کتنے بڑے ساتھی ہیں، نارمل ہی ہیں. اس کے باوجود میں نے محسوس کیا
صدمہ لگتا ہے، غم ہوتا ہے ایک ساتھی کے جانے پر۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کتنا بڑا امتحان ہوگا جب احد کے میدان میں میرے آقا کھڑے ہوں، ان کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا جا رہا ہو، پھاڑ کر کے کلیجہ نکالا جا رہا ہو، اور پھر حضور کے سامنے ہی کچا کلیجہ چبایا جا رہا ہو۔ ہم اپنے ایک ساتھی کی موت برداشت نہیں کر پاتے، غم ہلکا نہیں ہوتا۔ مہینے گزر گئے، آج نبی پاک نے اپنے عزیز چچا، وہ کون سے چچا جو ہمیشہ ڈھال بن کر رہتے تھے حضور کے ساتھ، کسی کی مجال نہیں تھی امیر حمزہ اگر کھڑے ہوں تو حضور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، پہلوان تھے، جانتے زندگی بھر میرے آقا کو اس کا دکھ تھا امیر حمزہ کو جس طرح قتل کیا گیا۔ 17 غزوات میں میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، 17 غزوات میں کیسی کیسی جانیں گئی ہیں جانتے ہو؟ اس میں میرے آقا کی کتنی بڑی قربانی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ان سب جانوں کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے۔ اگرچہ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی، لیکن جانتے ہیں حضور کے گھر کا حال کیا تھا؟ حضور کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ دم توڑ رہی تھی، بیمار تھی، میرے آقا مدینے میں نہیں تھے، اپنی عزیز بیٹی بدر کے میدان میں میرے آقا مصروف ہیں، اس وقت بیٹی کا انتقال ہوا، حضور جنازے میں نہیں آ سکے۔ حضرت عثمان غنی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا حضرت رقیہ کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو حضور نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب جن کا نکاح بھی حضور نے کیا، نکاح کے بعد ان کے گھر بیٹی بھی ہوئی، حضور اپنی نواسی کو بڑا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت امامہ، اس بچی کو لے کر میرے آقا اکثر مسجد نبوی میں آتے، نمازیں پڑھاتے۔ اس سیدہ زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی موت آئی، حضور نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا اور دفن کیا۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضور کے سامنے ہی دم توڑ گئی، وفات پا گئی۔ گھر کا حال تو یہ ہے کہ 3 بیٹے اپنے سامنے گئے، 3 بیٹیاں اپنے سامنے گئی ہیں، بیٹے تو بچپن میں، بیٹیاں جوانی میں، سب کو دفن کیا میرے آقا نے۔ وہ کتنا مضبوط کندھا تھا، وہ کتنا مضبوط کندھا تھا جب اپنے چچا امیر حمزہ کو اٹھایا۔ اتنا ہی نہیں، احد کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، اللہ اکبر، تاریخ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ میں نے جتنا احد کے میدان کے بارے میں پڑھا ہے، باقی 17 غزوات کے بارے میں اتنے شہادتیں اور اتنی المناک واقعات نہیں ملتے۔ ایک صحابی عبداللہ بن جہش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی تھے، رفیق تھے، حضور کے لیے سب قربان کرتے تھے۔ احد کے میدان میں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافروں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ پیر سب کاٹے گئے، ناک کان ہونٹ سب کاٹے گئے، اتنے اتنے ٹکڑے کیے گئے، اور کافروں نے حضرت عبداللہ بن جہش کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تصور کرو ہے میرے عزیزوں، تمہارا اگر کوئی ساتھی تمہارے سامنے جس کے ساتھ تم روز بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہو، ایسے ساتھی کے جانے کا کتنا غم ہوتا ہے جانتے ہو؟ جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ساتھی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے یہ سارے المناک واقعات دیکھے۔ سعد ابن ربی احد کے میدان میں میرے آقا ان کو اکثر پوچھتے تھے، کہاں ہے سعد؟ تھوڑی تھوڑی دیر پر حضور پوچھتے تھے۔ احد کے میدان میں جب سب شہادت پا رہے تھے، میرے آقا نے پوچھا سعد ابن ربی کو دیکھ لو زندہ ہے یا وہ بھی چلا۔ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پکار رہے تھے سعد ابن ربی ہے کہیں میدان میں؟ لاشوں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، ہاں میں زندہ ہوں۔ کئی لاشیں ہٹائی گئی تو سعد ابن ربی زندہ ملے، لیکن اس حالت میں کہ جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کی چیزیں باہر، لیکن سانس چل رہی ہے ابھی۔ 2 صحابہ آئے، دیکھے 12 نیزے لگے، پیٹ پھٹ گیا ہے۔
انہوں نے پھر بھی پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے پوچھا۔ وہیں سے کہنے لگے میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم، اے میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، بلغ منی نبینا السلام، میرا سلام کہہ دو۔ لیکن جاتے جاتے اس صحابی نے یہ بھی کہا یاد رکھو اے میرے ساتھیوں، تم اگر زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا اس کا ہاتھ، تو قیامت کے دن تم نہیں معاف کیے جاؤ، انتقال کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا بھی جنازہ اٹھایا۔ انس بن نذیر ایک صحابی ہیں جن کے جسم کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، مسل دیا گیا تھا گھوڑوں کے ٹانک سے، صرف ان کی ایک انگلی ملی جس سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نذیر ہے، باقی پہچان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ہے میرے عزیزو، کیا یہ سارے جو منظر میں بتا رہا ہوں برداشت کے قابل ہے؟ سہ سکو گے آج؟ جسم پھٹا ہوا ہو، سر پھٹا ہوا ہو، کلیجے نکلے ہوئے ہو، کون دیکھ سکتا ہے آج؟ لیکن ان سارے المناک واقعات کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا، اسی امت کے لیے دیکھا، اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گوشت مچھلی انڈے کھا کر کے اسلام پھیلا ہے تو خام خیالی میں ہو۔ یہ شہادت کے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا